الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأرجو عني. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. یہ جو حضرات دور بیٹھے وہ آگے بڑھیے. میں تو بزرگ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیٹھنے والوں کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ان دو نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی کوئی دین کی مجلس ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيُسَارِعُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. جب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبیوں کی صفت اتنی اچھی لگی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دو نبیوں کی صفت کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. یہ لوگ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں. بغیر ادھر کے ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ مجاہدہ نہیں ہے, یہ سہولت ہے. اور جو دین سہولت سے کبھی نہیں پھیلتا, دین مجاہدے سے پھیلتا ہے. ناقص مجاہدے پر بھی ہدایت نہیں ملتی. ہدایت تو ملتی ہے یہ مکمل مجاہدے پر ملتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ترتیب ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں گے. بہت بڑا مجمع مسجد میں جلدی آتا ہے لیکن نماز اخیری صف میں پڑھتا ہے. بہت بڑا مجمع نماز میں لیٹ آتا ہے لیکن نماز صف اول میں پڑھتا ہے. بہت سے لوگ دین کی مجلس میں پہلے آتے ہیں لیکن پیچھے بیٹھتے ہیں اپنی سہولت کی جگہ پر. بہت بڑا مجمع پیچھے آتا ہے لیکن دین کی محنت میں آگے بڑھتا ہے تو آگے بڑھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو ہمیشہ دین کی طرف اور دین کی محنت کی طرف آگے بڑھنے کی ترغیب دی تھی. وَسَارِعُوا, دوڑو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. کبھی تو اللہ نے کہا وَسَارِعُوا, آگے بڑھو. کبھی تو کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگو. اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. ہماری جو بنیاد تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ملتا ہے جو آگے بڑھتا ہے. حدیث قدسی ہے جب میرا بندہ ایک بارش سے میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں.
اے میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. جب اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگاروں کی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ بندوں کو بھولتا نہیں. وَإِذَا نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. وقت پر میرا اللہ کھلاتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، وقت پر ضرورت کو پوری کرتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کی تفسیر میں علامہ آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتا ہے؟ حالانکہ نبیوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل ہوتا ہے، لیکن کیفیت کے لیے سوال کیا کیسے پہنچاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا تو اللہ نے کہا موسیٰ چٹان پر تمہارا عصا مارو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی اور اپنا عصا چٹان پر مارا تو 3 چٹانیں اڑ گئی، اور چٹان کے درمیان پتھر کے بیچ میں ایک دیکھا ایک کیڑا ہے، چھوٹا سا کیڑا جو ہرا پتا کھا رہا ہے. بند پتھر میں جو ہرا پتا کھا رہا ہے اور وہ یوں کہہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ یرانی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اللہ تعالیٰ میری جگہ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَكَانِي، اللہ تعالیٰ کو میری جگہ کا پتہ ہے. وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنسَانِي، وہ اللہ مجھے ہمیشہ یاد کرتا ہے، وہ اللہ مجھے کبھی نہیں بھولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیڑے کو بند پتھر میں روزی دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو اور اپنی مخلوق کو وہاں تک یاد کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کبھی میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے غافل نہ رہے. اس لیے ہمیشہ دین کی محنت میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ میں نماز میں آگے بڑھو. صف اولیٰ میں نماز کے پڑھنے کی پابندی ہے، اور صف اولیٰ کے اندر بھی داہنی طرف نماز پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور فرمایا گرمی کے موسم میں جو لوگ ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اذان کرنے کا ثواب اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کے پڑھنے کا ثواب اتنا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاوے تو لوگ تلواروں کے ذریعے ثواب کو حاصل کرنے کے لوگ تلواروں سے آپس میں لڑے. اگر اجر کا پتہ چل جائے کہ اذان کے دینے پر کیا اجر ہے اور صف اولیٰ کی نماز کی پابندی پر کیا اجر ہے، اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنے پر اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا. جب عمل کا خواب جب آدمی کے سامنے ہوتا ہے تو آدمی عمل کے پیچھے اپنے آپ کو تھکاتا ہے کہ عمل کرنے پر مجھے کیا ملے گا. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں، 4 مہینوں میں نکل لگے ہیں، چلوں میں نکل لگے ہیں، سال میں نکل لگے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر ہے. جب اجر بندے کو معلوم پڑتا ہے تو بندہ جتنا تھکتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے. اور یہ تو ایمان کی علامت بتائی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو، سمجھ تو مومن بن چکا، تیرا ایمان کامل بن چکا. کہ تجھے نیکی کرنے کی خوشی ہو. آج نیکی کرنے کی خوشی نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کی خوشی نہیں ہے. ہماری نماز عبادت والی نماز نہیں ہے، بلکہ ہماری نماز عادت والی نماز ہے. قرآن کی تلاوت عادت والی، ہمارا ذکر عادت والا، ہماری نماز عادت والی، ہماری عبادتیں عادت والی. صرف شکل میں حقیقت نہیں ہے. نماز میں سے حقیقت نکل گئی، قرآن کی تلاوت میں سے حقیقت نکل گئی، اللہ کے ذکر میں سے حقیقت نکل گئی، اللہ کے سامنے تڑپنے میں حقیقت نکل گئی. تو شکل پر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہوتے، وعدے تو حقیقت پر پورے ہوتے ہیں. عملوں میں حقیقت پیدا ہو جائے. سمجھ لیں رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کا جو مقصد ہے وہ یقین کی تبدیلی ہے اور ہر عمل میں حقیقت کو پیدا کرنا ہے، کہ ہمارے ہر عمل میں حقیقت پیدا ہو جائے.
کہ نماز کیسی پڑھنی، تو نماز کے پڑھنے کا طریقہ حضور نے سکھایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طریقے پر پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہارا رکوع میرے رکوع کی طرح ہوگا، تمہارا قومہ میرے قومہ کی طرح ہوگا، تمہارا سجدہ میرے سجدہ کی طرح ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے میں صفت احسان کا طریقہ بتلایا کہ تمہارا نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، تمہارا نماز کا باطن بھی ٹھیک ہو۔ تمہارا نماز کا باطن کیسا ہو؟ ان کیفیت کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز میں دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت بنے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نماز میں صفت احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو اتنی نماز تو بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ میرا اللہ مجھے نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نماز نہیں بنی تو نماز کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی صحابی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں روزی کی تنگی ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، قرضے ہیں، تو آپ ان کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دیتے کہ نماز کی پابندی کرو، کہ نماز کی پابندی پر اللہ تمہارے سارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت فرماتے، تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کرو اور خود بھی نماز پر جمو۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی، روزی تو ہم آپ کو خود دیں گے اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوگا۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کا انجام اچھا ہوگا، نماز کے چھوڑنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ اصل تو میرے بھائیو انجام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ زندگی کا مرتب کرتے ہوئے اخیر عمر میں ہمارا انجام اچھا ہو، ہمارا خاتمہ اچھا ہو۔ اس لیے بڑے بڑے اللہ والے اپنے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جس آدمی کا آخری کلمہ اور آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلمہ اور آخری بول اور آخری شبد اور آخری ورڈ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے۔ اگر زندگی لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق گزاری ہے اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزاری ہے، اور لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی کا مقصد بنایا ہے، تو اللہ موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کرے گا۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت مسجدوں میں آتے ہیں، اور مسجدوں میں آنے کے بعد نگرانی کرتے ہیں کہ کون فجر میں تھا، کون ظہر میں تھا، کون عصر میں تھا، اور اپنے رجسٹر میں نمازیوں کا نام لکھتے ہیں۔ یہاں تک روایت میں لکھا ہے جب انسان 5 وقت کا نماز کا پابند ہوتا ہے، تب جب ملک الموت جب روح قبضہ کرنے آتے ہیں تو اسی وقت ملک الموت 5 وقت کے نماز کے پابند کو موت کی کلمے کی تلقین کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو کلمہ پڑھ لے۔ جب ملک الموت کلمے کی تلقین کرتا ہو تو اللہ کا بندہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو ایمانی بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے صحابی ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، عمر وہ کیسا دین ہوگا جب تم کو قبر میں ڈالا جائے گا، وہ قبر جو 2 فٹ چوڑی ہوگی اور 4 فٹ لمبی ہوگی، اس قبر میں تم کو ڈالا جائے گا، اور جب فرشتے تمہارے پاس آئیں گے منکر نکیر، اور تمہیں قبر میں آ کر سوال کے جوابات تمہارے پاس سے مانگیں گے۔ ان کے دانت اتنے خطرناک ہوں گے کہ قبر کو اپنے دانتوں سے خریدیں گے، ان کے ناخن اتنے بڑے بڑے لمبے ہوں گے، 1 مہینے کی مسافت پر ان کے ناخن پر چلا جاوے، ان کے اتنے بڑے ناخن ہوں گے، اور ان کے بدن کے بال بالکل کھڑے ہوں گے، اور ان کے سر کے بال پیروں تک لٹکتے ہوں گے،
اور ان کی آواز گرجدار بجلی کی طرح ہوگی، اور ان کی آنکھیں چمک والی ہوگی۔ یہ تو تم کو قبر میں آ کر سوال کریں کہ عمر بتاؤ تمہارا پالنے والا دنیا میں کون تھا؟ مر ربک، تمہارا دنیا میں پالنے والا کون تھا؟ تمہارا پالنے والا کون؟ تمہارا حقیقی معبود کون تھا؟ تمہارا دل کا یقین کس ذات کی طرف تھا؟ تم نے کس سے سوال کیا تھا؟ اپنی مرادیں تم نے کس سے مانگی تھی؟ اپنی ضرورتیں تم نے کس کے سامنے رکھی تھی؟ لا الہ الا اللہ، تمہارا پروردگار کون تھا؟ یہ سوال تمہارا قبر میں ہوگا۔ یہ سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے دین اسلام کو پسند کیا تھا یا دین اسلام پر تو تھے لیکن غیروں کی ادیان کو تم نے دل سے قبول کیا تھا، یا تمہارا ذہن اور تمہاری فطرت غیر کے ادیان کو قبول کر رہی تھی؟ یہ تمہارا دوسرا سوال ہوگا۔ یہ تمہارا تیسرا سوال ہوگا تمہارے نبی کا نام کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کیا اس وقت میں ہوش و حواس میں رہوں گا؟ یعنی میرے ہوش و حواس باقی رہیں گے؟ آپ نے کہا عمر تمہارے ہوش و حواس بالکل باقی رہیں گے۔ پھر کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی بڑی اچھی گزاری ہے۔ اتنی یقین کی بات، اتنی ایمان کی بات۔ اور آگے کی روایت میں لکھا ہے کہ جب ان کے نکیر آئے اور عمر کو فرمایا قم باذن اللہ، عمر تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ پھر پوچھا بتاؤ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا تم دونوں بتاؤ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تم دونوں بتاؤ، مر ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ منکر نکی نے پوچھا عمر بتا تمہارا دین کیا ہے؟ کہ تم دونوں بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے؟ پھر تیسرا سوال کہ عمر بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ تو عمر نے فرمایا تم دونوں بتاؤ تمہارے نبی کون تھے؟ تو یہ دونوں آپس میں کہنے لگے سوال کرنے کے لیے ہمیں اس کی طرف بھیجا گیا ہے کہ اس کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے؟ یہ کہتے کہتے ہنستے ہنستے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور روایت میں آگے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر کے جواب پر خوش ہو رہے تھے۔ یہ دنیا کا ایمان قبر میں بول رہا تھا، وہ ایمان کا لیول تھا، وہ ایمان کی سطح تھی کہ کریم لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کے دل کی گہرائی میں اتارا تھا۔ میرے بھائی جب کلمہ جب دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار کلام اللہ کی آیت پڑھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ پاک اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ ایمان کا نور دل میں داخل ہو گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ التجافی عن دار الغرور، پہلی علامت یہ زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے، بزنس میں ہوتا ہے، تجارت میں ہوتا ہے، جاب پر ہوتا ہے، ملازمت میں ہوتا ہے، دنیا کی شکلوں میں ہوتا ہے، لیکن دنیا کا تاثر اس کے دل میں نہیں ہوتا، دنیا کا یقین اس کے دل میں نہیں ہوتا، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا یقین یہ ہوتا ہے کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ دکان تو خالی برتن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں حالات بھرے گا تو حالات آئیں گے، اللہ برکت ڈالے گا تو برکت آئے گی، اللہ عذاب ڈالے گا تو عذاب آئے گا، اللہ تنگی ڈالے گا تو تنگی آئے گی، اور اللہ برکت ڈالے گا تو برکت آئے گی۔ یہ تو خالی برتن ہے، اس میں اثر کرنے والی ذات صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ کے بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فقیہ بھی تھے اور اس امت کے قاری بھی تھے۔ ان کا معمول تھا جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر میں خنکھار کے داخل ہوتے تھے، سنت ہے، چاہے اپنی بیوی گھر میں اکیلی موجود ہو، لیکن گھر میں داخل ہونے کا طریقہ علماء نے لکھا ہے مسواک کر کے گھر میں داخل ہو، سنت طریقے پر گھر میں داخل ہوئے، سلام کر کے داخل ہوئے، مسکرا کر گھر میں داخل ہوئے اور کھنکھا کر گھر میں داخل ہوئے۔ ہو سکتا ہے بیوی کس حالت میں گھر میں بیٹھی ہو اور تمہاری اچانک نظر پڑ جاوے تو تمہارے دل میں بیوی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، تو کھنکھارنے کی بنیاد پر بیوی اچھی حالت میں ہو جاتی ہیں۔ ان کی بیوی فرماتی ہے، زینب فرماتی ہیں ہمارے شوہر عبد المسعود جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کھنکھار کر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ جو گھر کے دروازے پر آئے تو ایک عورت تھی جو میرے پاس بیٹھی بیٹھی پیت کا منتر پڑھ رہی تھی، تعویذ بنا رہی تھی، پیت کا منتر، پتا سے پیت کا منتر، پیٹ میں درد درد پیت کا منتر پڑھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ کی آواز سن کر ہی میں نے اس کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ گھر میں سلام کر کے داخل ہوئے تو دیکھا میرے گلے میں سر کا دھاگا ہے۔ پوچھا تیرے گلے میں کیا ہے؟
کہ میرے گلے میں سر کا دھاگا ہے، اس پر میں نے پیر کا منتر پڑھایا ہے، تو انہوں نے فوراً دھاگے کو یوں کر کے کاٹ کے پھینک دیا کہ ابن مسعود کا گھر تو شرک سے پاک ہے، ابن مسعود کا گھر تو شرک سے پاک ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعویذ اور گنڈا اور یہ منتر یہ سارا کا سارا شرک ہے، بشرطے کہ آدمی اسی کو ہی یہ سمجھے اسی سے بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اسی کے اندر کی شفا ہے۔ ہاں اسباب کے درجے میں تو جائز ہیں، لیکن اثر کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے دل کا تاثر یہ ہو جاوے شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، جب بھی میرے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے میں یہودی کے پاس جاتی ہوں، یہودی منتر پڑھتا ہے تو میرے پیٹ کا درد اچھا ہو جاتا ہے، جو منتر کو نہیں پڑھتا میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تیرے مسعود نے فرمایا تو غلط بات کہتی ہے، شیطان تیرے ایمان کو خراب کرنے کے خطرے میں ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے پیٹ میں چوکے ڈالتا ہے تو تیرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ منتر پڑتا ہے جو شیطان اپنے ہاتھ کو یوں کر کے واپس کر لیتا ہے تو تیرے پیٹ کا درد بند ہو جاتا ہے۔ کہ میری بیوی اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو میرے گھر میں سب کچھ نہیں چلے گا، ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پہلے دین سے کرنے والی ذات صرف اللہ کو سکھایا گیا کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اثر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، اولاد کا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یغفر لمن یشاء اناثا، جب میرا اللہ چاہتا ہے تو لڑکیاں دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء الذکور، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جب پروردگار عالم چاہتا ہے تو لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جب میرا اللہ چاہتا ہے تو بھرپور میاں بیوی کے جوانی کے ہونے کے باوجود بھی اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ اولاد کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اولاد کا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لا، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا وزیر لا، اس کا کوئی وزیر نہیں، لا مشیر لا، اس کا کوئی مشیر نہیں، لا معین لا، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ تو اللہ کی ذات اکیلی ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے، اس کا یقین ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر بٹھانا ہے۔ جب ایک کلام پاک کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی امن دے گا اور آخرت کے اندر بھی امن دے گا، اور وہ پورا کا پورا مجمع ہدایت یافتہ مجمع ہے۔ یہ آیت صحابہ کرام پر ناگوار ہوئی، صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، چونکہ ایمان کے ساتھ چھوٹے بڑے گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت تو ہم صحابہ کرام پر ناگوار گزر رہی ہے، بھاری پڑ رہی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا یا ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا۔ اللہ بھی دیتا ہے، دکان بھی دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے اور کاروبار بھی دیتا ہے، اپنے ایمان کو خالص کرنا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان اتنا بڑا ایمان ہے کہ قرآن میں اللہ نے یوں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کی جماعت ایمان لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان بنایا ہے کہ صحابہ کا ایمان معیاری ایمان ہے، اور ہم تمام کو کہا ہے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ۔ تب بھی فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جددوا ایمانکم، صحابہ کو فرما اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کیا کرے اور اپنے ایمان کو بڑا کیسے کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کو مضبوط کرنے کا علاج بتایا، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اپنے مذاکروں میں لاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اپنے مذاکروں میں لاؤ، کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، باغات والوں کے سامنے
حکومت والوں کے سامنے، طاقت والوں کے سامنے نبیوں نے ایک اللہ کو بولا، باغات والوں کے سامنے اللہ کو بولا، حکومت والوں کے سامنے اللہ کو بولا، طاقت والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولا، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم بدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرو، کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اپنے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹکاؤ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے اور مدد طلب کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے تو مسافر ابن احمد نے یوں کہا، علی ابھی تمہاری جماعت نہیں جاوے، اگر ابھی تم اللہ کے راستے میں نکل گئے غزوے میں تو تم کو بڑی مصیبت تم پر بھی آئے گی، تمہارے ساتھیوں پر بھی آئے گی۔ فرمایا ہم کب جاوے؟ جب ہمارا ستارہ، آسمان کا جو ستارہ تھوڑا سا اوپر ہو جاوے، 2 نیزہ بلند ہو جاوے، پھر تم جاؤ تو تم جیتو گے۔ حضرت علی نے فرمایا تو کون سا نجومی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نجومی نہیں تھا، آج تک ہم نے نجومی کو نہیں دیکھا جو آسمان و زمین کی خبریں بتاتے ہو، اثر دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہم تو ابھی چلیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے لشکر کو لے کر وہاں پہنچے ہیں، ایسے وقت میں پہنچے جس وقت میں اس نے نہ کہا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب کیا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، وہاں کے قلعے مسلمانوں نے فتح کیے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اگر مسافر بن احمر کی بات کو مان لیتے اور اسی وقت پر اگر ہم جاتے اور مسلمانوں کو فتح ہوتی تو کہتا میری بات ان لوگوں نے مانی تو مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی۔ پھر فرمایا اگر تو اس طرح کی باتیں کرے گا تو میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ عزت تو اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ جب اللہ عزت دینے پر آتا ہے تو اللہ ذلت کی شکلوں میں سے عزت کو لے کے نکالتا ہے۔ جب میرا اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو عزت کے میناروں پر پہنچنے کے بعد بھی اللہ گھر بیٹھے بیٹھے انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، میرے بھائی جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت انسان کو عزت دے نہیں سکتی۔ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی معرفت والا کلمہ ہے، اور نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اللہ سے مدد کو طلب کرنا کہ نماز کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، نماز کو پڑھ کر اللہ سے مدد کو طلب کرو، صبر کر کے اللہ سے مدد کو طلب کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میرا پورا گارڈن خشک ہو گیا، میرا پورا باغ میں پانی ختم ہو گیا، درخت سوکھنے لگے۔ باغ کے مالی نے کر کہا انس بن مالک تمہارا پورا باغ خشک ہو رہا ہے، باغ کی پتیاں سوکھ رہی ہیں، پھل ٹوٹ رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت انس بن مالک نے یوں نہیں کہا میں پانی کا انتظام کرو، ان کو یقین تھا کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ میرا مسئلہ نماز کے ذریعے حل کرے گا۔ 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ صحابہ نے نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ہدیہ کے جب میرے نبی کو نماز عطا فرمائی، صحابہ کرام میں خوشی طاری ہو گئی، ہمیں اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ مل گیا، اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ مل گیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے بعد پوچھا کہیں سے پانی آیا؟ تو باغبان نے کہا کہیں پانی نہیں آیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، یقین اللہ کی ذات پر تھا کہ اللہ نے یوں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب کرو نماز کے ذریعے، اللہ میرا مسئلہ نماز کے ذریعے حل کرے گا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پوچھا کچھ آیا؟ کبھی تک تو کچھ نہیں آیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پوچھا کچھ آیا؟ کہ آسمان پر بالکل سخت دھوپ تھی، چلاتے دھوپ، لوگ پسینے سے شرابور تھے، سورج بالکل اپنی کرنوں کے ساتھ ظاہر ہو رہا تھا، اور اس باغبان نے کہا آسمان پر ایک چھوٹا سا سپیرو کی طرح، چڑیا کی طرح بادل نمودار ہوا ہے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، 8 رکعت کے نماز کے مکمل ہونے کے بعد
وہ بادل بڑھتا گیا، بادل بڑھتا گیا۔ 12 رکعت کے مکمل ہونے کے بعد پورے آسمان پر گٹاٹوپ اندھیرا چھا گیا اور زمین پر بارش گرنا شروع ہو گئی۔ یہ صحابہ نے محنت کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کیا تھا، اللہ سے اپنے تعلق کو بنایا تھا۔ جب بارش رک گئی، انس بن مالک نے اپنے باغبان کو کہا بشر بن شغاف کا گھوڑا میرے پاس ہے، اس گھوڑے پر بیٹھ اور پورے مدینے میں چکر لگا کے آ کہ مدینے میں کہاں کا بارش گری ہے۔ باغبان یوں کہتا ہے میں بشر بن شغاف کے گھوڑے پر بیٹھا اور پورے مدینے میں چکر لگایا، اس اللہ کی قسم جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، انس بن مالک کے باپ کے علاوہ کہیں پانی کا قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مسئلہ نماز کے ذریعے حل کرے گا۔ حضرت عثمان ذی النورین کے خلافت کے زمانے میں عبداللہ بن ابو بکر فرماتے ہیں ایک وہاں کے ساتھی تھے، اپنے باغ میں رہے، ان کا بزنس تھا اور باغ میں کھجوروں کے خوشے آئے ہوئے ہیں اور بالکل خوشے پک کر نیچے جھکے ہوئے ہیں۔ باغ میں نماز پڑھی، نفل نماز تھی، نماز کے دوران ان کی نظر باغ کی طرف چلی گئی۔ کھجورے کے پکنے کا زمانہ ہے اور خوشے پک پک کے نیچے لٹک رہے ہیں۔ نماز میں تھوڑا سہو ہو گیا کہ کون سی رکعت میں نماز پڑھتا ہوں، لاکھوں کا باغ تھا۔ نماز کے بعد کہا اسی باغ نے میری نماز کو خراب کیا ہے کہ میں رکعتوں کو بھول گیا۔ جب عثمان ذی النورین کی خلافت میں پہنچے، ام المومنین اس باغ نے میرے عمل کو خراب کیا ہے، اللہ کے حکم کو خراب کیا ہے، میں ایک بات آپ کو صدقہ کرتا ہوں۔ ہزاروں دینار اس باغ پر عثمان نے امت کے اندر خرچ کر دیا کہ جو چیز اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنے گی وہ چیز ہماری ملکیت میں نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں چڑیا آ گئی، بالکل چاروں طرف گھنا باغات ہیں اور چڑیا کو باہر جانے کا راستہ نہیں ملا۔ اب چڑیا کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز کے اندر ان کا تھوڑا سہو ہو گیا، رکعت کون سی چلتی ہے بھول گئے اور نماز کے مکمل ہونے کے بعد کہا اس چڑیا نے میری نماز کو خراب کر دیا، میرا دل باغ گنجان باغ کی طرف، میری پراپرٹی کی طرف، میری ملکیت کی طرف میرا دل چلا گیا، پورا کا پورا باغ اللہ کے نبی کو دے دیا، رسول اللہ اس باغ کو غریبوں پر صدقہ کر دو۔ یہ کہنا میرا بھائیو آسان ہے، آج ہماری شکلوں نے ہماری نمازوں کو خراب کیا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی تو نماز ہماری نہیں بنی تو رمضان کا روزہ ہمارا کیا بنے گا؟ ابھی تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ایک صحابی آئے اور نماز پڑھی، نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا تعال ادھر آؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں دوبارہ نماز پڑھوں؟ کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہو، مدینے کے صحابی ہو، خیر القرون کا زمانہ ہو، وہ نماز کی کیا کیفیت ہوگی؟ دوبارہ نماز پڑھی، نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تم نماز کو دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی، یا رسول اللہ مجھے تو اس سے اچھی طرح نماز پڑھتے آتی نہیں ہے، میں نماز کو کس طریقے پر اچھا پڑھوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تم رکوع سے کھڑا ہوتے ہو، قوما تمہارا برابر نہیں ہوتا، اگر اس حالت میں اگر پڑھتے اگر تمہاری موت آ گئی تو کل قیامت کے دن تم اللہ کے نبی کے لائے دین پر تم کبھی نہیں اٹھو۔ اور پھر فرمایا کہ جو انسان رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا پروردگار عالم اس نماز کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو نماز کو نماز کے بنانے کی ضرورت ہے، نماز کو نماز کے بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل سے ملے کہ معاذ ایسا کوئی عمل بتاؤ کہ جس عمل کے کرنے کی بنیاد پر سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل مدینے کے بہت بڑے عالم نے فرمایا 3 عمل ہیں، اگر کوئی انسان 3 عمل کی پابندی کر لے تو 3 عمل کی پابندی کی بنیاد پر سارے اعمال انسان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات بتائی ہر عمل میں انسان کے اخلاص کو پیدا کر لے کہ میرا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ جب بندے کے عمل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، تبلیغ اللہ کے لیے، گشت اللہ کے لیے، 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے، بات کرنا بھی اللہ کے لیے اور بات کا سننا بھی اللہ کے لیے، ساری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ اخلاص ہی عمل کی فطرت ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات فرمائی
نماز اگر نماز ٹھیک ہو جاتی ہے تو سارا دین ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نماز تو دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ پھر تیسری بات بتائی اطاعت، اگر انسان کی زندگی میں اطاعت پیدا ہو جاتی ہے، ماننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو اپنی زندگی میں عمل کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ آج سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اعمال کی پابندی پر ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی مدد فرمائی، میرا اللہ اس امت کی بھی مدد کرے گا، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے اسبابوں کو تلاش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے اسباب کیا ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کام کرے۔ سب سے پہلے میرے بھائی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے یقین کو اتارے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اتارے۔ تو میں کہہ رہا تھا ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پہلی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبت پیدا ہو جاتا ہے، دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کی بنیاد پر نہ نماز ٹھیک ہو رہی ہے، دنیا کی محبت کی بنیاد پر نہ رمضان کے روزے ٹھیک ہو رہے ہیں، دنیا کی محبت کی بنیاد پر نہ ہمارا حج ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بنیاد پر انسان کے دلوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ جب دلوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں تو دل میں عمل کا نور پیدا ہوتا ہے، ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کا نور انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ اسے فرمایا اللہ کے راستے میں نکل کر اور اپنے مقام پر محنت کر کے اتنا ایمان بناؤ جو ہمیں اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچاوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے۔ میرے بھائیو سب سے بڑی بنیادی وجہ آج جو میرا اور آپ کا دل عبادات میں نہیں لگتا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا ہمارے خلوتوں کے گناہ ہیں، ہمارے خلوتوں کے گناہ ہیں۔ خباثت نیکیوں پر غالب ہیں، گناہ نیکیوں پر غالب ہیں، خلوتیں ہماری گندی کیوں ہیں؟ آنکھوں کا دیکھنا صحیح نہیں ہے، زبان کا بولنا صحیح نہیں ہے، ہمارے دماغ کی سوچ صحیح نہیں ہے، راتوں کے اندھیرے ہمارے گندے ہو رہے ہیں۔ جس کی خلوت گندی ہوگی اس کی جلوت بھی گندی ہوگی۔ آج ہماری خلوت میں ہم شیطان ہیں، جلوت میں اور آپ بزرگان دین ہیں، خلوتیں ہماری گندی ہو گئی ہیں۔ جب دل میں کالے نقطے لگ گئے ہیں، دل میں ایمان کا نور ختم ہو چکا ہے، جب دل میں گناہوں کے اندھیرے ہو جاتے ہیں تو آدمی کو نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے، قرآن کی تلاوت بوجھ لگتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا بوجھ لگتا ہے، اللہ کی عبادت بوجھ لگتی ہے۔ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا، کبھی راتوں کو آنکھ بھی کھل جاتی ہے 4 بجے 5 بجے، دل کبھی یوں نہیں کہتا میں کھڑا ہو جاؤں اور میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں، میں 2 رکعت نماز پڑھوں، میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، اپنے صغیرہ گناہوں کو معاف کراؤں، اپنے کبیرہ گناہوں کو معاف کراؤں، کیونکہ دل میں اندھیرا ہے۔ بالو جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جائے گا، اللہ دل میں سب سے پہلے ایمان کا نور دل میں داخل کرے گا۔ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جوان تو جوان، بوڑھا بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ اسے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو فرمایا، اے میرے شاگردوں کی جماعت، تمہیں سے کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت ہم تو ایسے کوئی کام نہیں کیا کرتے کہ لوگ ہم سے نفرت کرے۔ تو عجیب بات فرمایا ابو درداء نے، اس زمانے میں صحابہ کا زمانہ ہے، پڑھنے والے تابعین ہیں، کہ میرے شاگردوں کی جماعت، جب کوئی انسان رات کو خلوتوں میں گناہ کرتا ہے، بستروں پر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب صبح میں اٹھتا ہے تو پروردگار عالم اس بستی کے علماء کے دلوں میں اور دیندار لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی نفرت کو ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی نفرت کو ڈال دیتا ہے۔ اس سے میرے بھائیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے اندر اتارنا ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جاوے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ پاک میری حالت سے بڑا باخبر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، میں کیا کر رہا ہوں اللہ کو علم ہے۔
آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میرے دل میں کون سا ارادہ آیا، نیکی کا ارادہ ہے یا میرے دل میں گناہ کا ارادہ ہے، اللہ کو میرے نیکی کے ارادے کا پتہ ہے، میرے گناہ کے ارادے کا پتہ ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک میرے دل میں کوئی ارادہ نہیں آیا، مستقبل میں میرے دل میں کون سا ارادہ آئے گا، نیکی کا ارادہ آئے گا یا گناہ کا ارادہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کو اس ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے سے باخبر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہم اللہ کو غافل نہ سمجھے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، پروردگار عالم اپنے بندوں کو گانٹ لگا کر دیکھ رہا ہے، ہماری خلوتیں کیا ہو رہی ہیں، میری آنکھ کی چیز کو دیکھتی ہیں۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے، رائی کے دانے کے برابر کرے، پہاڑوں کی چٹانوں پر جا کر کرے، آسمان کے کناروں پر جا کر کرے، یا زمین کے تہ خانوں میں جا کر کرے، اللہ اس کو باہر لائے گا۔ راتوں کا تڑپنا اللہ امت کے سامنے کھولے گا، راتوں کی دعائیں اللہ امت کے سامنے لائے گا، راتوں کی نفلیں اللہ امت کے سامنے لائے گا، اور راتوں کے خلوتوں کے گندے گناہ بھی اللہ امت کے سامنے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و باریک چیز کو دیکھنے والی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات و باریک چیز کو دیکھنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ ہمارے ارادے سے باخبر ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تجھے پتا نہیں اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ چپکے چپکے کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ جب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے شوہر اوس بن ثابت نے طلاق زہار دی، انت علی کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہو چکی ہے۔ طلاق زہار زمانی جاہلیت کی طلاق ہوتی ہے، عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں حضور کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا چھوٹا سا گھر تھا، اتنا چھوٹا سا گھر تھا، جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آپ قیام کرتے تھے، میں سیدھا لیٹتی تھی، آپ رکوع کرتے تھے، میں سیدھا لیٹے رہتی تھی، آپ سجدہ فرماتے تھے، میں اپنے پیروں کو سکڑتی تھی، اتنا میرا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ خولہ بنت ثعلبہ گھر میں داخل ہوئی اور اس طریقے پر آہستہ آہستہ شوہر کی شکایت کو لے کر آئی ہے، لیکن جھگڑا نہیں کر رہی، اپنی آواز کو زور سے بنا کے بات نہیں کر رہی، اس طریقے پر حضور کے سامنے کہہ رہی ہے، رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کون کھلائے گا، میں تو بوڑھی ہو چکی، ساری جوانی میری ختم ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، ان ضممتم الی فجاؤ، اگر میں اپنے بیٹوں کو ان کے حوالے کروں تو تربیت کون کرے گا، اپنے پاس رکھوں تو کون کھلائے گا، یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دیجئے۔ تو آپ نے کہا حرمت علیہ، تو اس پر حرام ہو چکی۔ اس وقت کو آسمان کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نے زمانے کی رواج کے مطابق فتویٰ دیا، حرمت علیہ، تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اتنی آہستہ بول لگی تھی کہ میرے کان میں برابر آواز بھی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میں حضور کو کنگھی کر رہی تھی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کو سنوار رہی تھی، میرے کان میں برابر آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر کہا، یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں نظر ثانی کیجئے، فتویٰ دیجئے۔ آپ نے کہا حرمت علیہ، تو اس پر حرام ہو چکی۔ یہ عورت نے پھر کہا، یا رسول اللہ میرے گھر کی حالت تو دیکھو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی، کون مجھے کھلائے گا، میرے بچوں کی تربیت کون کرے گا، میری اولاد کو کون اس کا پیٹ پالے گا۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا حرمت علیہ، تو اس پر حرام ہو چکی۔ پھر خولہ نے کہا، یا رسول اللہ چلو میں آپ کو بھی چھوڑتی ہوں، ڈائریکٹ اللہ کو کہتی ہوں۔ اس طریقے پر جو اللہ کو کہا ہے، حضرت عائشہ فرماتی مجھے اس کی آواز مکمل میرے کان میں آتی بھی نہیں تھی کہ جبریل قرآن کریم کی آیت کو لے کر زمین پر اتر گئے، قد سمع اللہ قولا التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں اللہ کے نبی سے جھگڑا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے۔ اللہ نے طلاق کے اظہار کو کینسل کر دیا، اس عورت کی بات کو اللہ نے آسمانوں پر سن لیا۔ وہ اللہ اتنا بڑا طاقتور ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کو لینے کا مہینہ آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رجب کا مہینہ بادل کی طرح ہے، شعبان کا رجب کا مہینہ ہواؤں کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ جب بارش برستی ہے ساری گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے، زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ استقبال رمضان کا شاندار طریقے سے کرے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی عبادات کو بڑھاوے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پہلے رمضان اس امت کو، رمضان کا مہینہ اللہ نے صرف اس امت کو دیا۔ پہلی امتوں میں روزہ تو تھا لیکن رمضان نہیں تھا، 30 روزے نہیں تھے۔ اس امت کا روزہ کیسا تھا؟ جب اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے۔ کیوں؟ اللہ نے تسلی دی ہے کہ خالی تم پر خالی رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، البتہ کیفیت میں فرق تھا۔ پھر رمضان کے روزے کا مقصد بتایا تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، زندگی میں تقوی پیدا ہو۔ لیکن رمضان کا روزہ ہر ایک پر فرض نہیں، جس کو رکھنا ہو رکھے، جس کو نہ رکھنا ہو فدیہ دے دے گے۔ اس امت پر تھا وعلی الذین یطیقونہ فدیہ طعام مسکین، جس کو رمضان کا روزہ رکھنا ہو۔ رمضان کا گرمی کے موسم کے روزے ہوتے تھے، عرب کی گرمی، تو مالدار لوگ فدیہ دیتے تھے، 2.25 کلو گیہوں، اور غریب لوگ روزہ رکھتے تھے، یہ چلتا تھا۔ اللہ نے کہا جس کو رمضان کا روزہ رکھنا ہو رکھے کہ فدیہ دے۔ اگر یہ حکم آج ہوتا تو کوئی روزہ رکھتا؟ اس زمانے کی غربت اتنی خطرناک تھی کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، تو غریب لوگ روزہ رکھتے تھے اور مالدار لوگ فدیہ دیتے ہیں۔ پھر جب صحابہ میں تھوڑی عادت پڑ گئی، رمضان کا روزہ ایک دم فرض نہیں ہوا، تدریجاً آہستہ آہستہ عرب کی گرمی میں روزہ رکھنا بہت بھاری چیز تھی، اللہ نے آہستہ سے رمضان کے روزے کو فرض کیا۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مبارک مہینہ پاوے، بالغ ہونے والا انسان، بیمار کو چھوڑ کر، مسافر کو چھوڑ کر، ہر ایک پر رمضان کا روزہ فرض ہو چکا۔ لیکن روزہ 24 گھنٹے کا تھا، سحری نہیں تھی، سحری نہیں تھی۔ آپ نے مغرب میں افطاری کر لی، آپ نے مغرب میں افطاری کر لی، اور افطاری کر کے آپ کو صرف نیند کا جھونکا یوں آ گیا تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس امت میں اگر آپ کو یوں جھونکا آ گیا خالی تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تم بیوی سے مل بھی نہیں سکتے، تم کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ دوسرے دن کا روزہ 7:30 بجے آپ نے افطاری کی اور 7:30-5 کو یوں جھونکا آ گیا، دوسرے دن کا روزہ آپ کا شروع ہو گیا۔ اس امت میں تھا مدینہ منورہ کے ایک صحابی قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالی عنہ، غریب صحابی تھے، اپنی کھیتی باڑی میں کھیتی میں گئے اور پورا دن اپنے کھیت میں ہل کو چلایا، اور جب شام کو گھر پر پہنچے افطاری کے وقت میں بس پیاس لگی تھی، بدن ٹوٹ چکا تھا عرب کی گرمی کی بنیاد پر، اور ان کا ذرہ ذرہ پیاسا تھا۔ کبھی گھر میں کچھ ہے؟ کہا میرے پیارے شوہر پورے گھر میں جھاڑو لگا تو گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی افطاری کے لیے موجود نہیں ہے۔ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے جا کے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے۔ صحابہ کا زمانہ ہے، افطاری میں کھجور نہیں۔ جب بیوی نے دیکھا میرے شوہر کی حالت بڑی نازک ہے، اگر کھجور بھی نہ کھلائی تو خطرہ ہے جان چلی جائے گی، کہا تم لوگوں میں پڑوس کے گھر میں جاتی ہو۔ پڑوس کے گھر میں جیسے کہ گئی، 2 کھجور لے کر آئی،
آتے آتے قیس بن سلمہ کی آنکھ لگ گئی. مسئلہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا ہے, اب نہ میں کھجور کھا سکتا ہوں نہ پانی پی سکتا ہوں. پوری رات بھوک کی حالت میں گزاری, سحری بھوک کی حالت میں کی. فجر کے بعد اپنے کھیت میں گئے, ہل چلایا اور کھیت کو جوتا. ظہر کے وقت نماز پڑھنے آئے, عجیب کیفیت بن گئی اور نماز کے درمیان بے ہوش ہو گئے, زمین پر گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا, یہ اللہ میری امت ایسے روزے نہیں رکھ سکے گی, میری امت تو بڑے کمزور ہے, اللہ کو رمضان کے روزے کی ترتیب کو بدل دے. پھر اللہ نے کلام اللہ کی آیت کو نازل فرمایا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاتے رہو پیتے رہو. دیکھتے ہو پوری رات یہ صحابی کی قربانی ہے. کلوا واشربوا, کھاتے رہو پیتے رہو, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. جب تک صبح صادق نہ ہو جاوے. ترجمہ کیا ہے؟ جب تک سفید داغا کالے داغے سے جدا نہ ہو جاوے, جب تک اندھیرا ختم ہو کر صبح صادق کی روشنی نہ آ جاوے, تب تک کھا بھی سکتے ہو, بیویوں سے مل بھی سکتے ہو, پانی پی بھی سکتے ہو. یہ اجازت میری اللہ نے سحری کو سنت قرار دیا. سحری کو سنت. یہ آیت نازل ہوئی, ایک صحابی عدی بن حاتم, بڑے مالدار صحابی, قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ نہ سکے. آج لوگ بغیر علماء کے بیٹھے قرآن کی تفسیر سمجھ جاتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کے حلقوں میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں کہ ان کو تو آتا ہے. وہ صحابی غلطی کر گئے, اپنے گھر میں 2 دھاگے لائے. میں حدیث بتا رہا ہوں, ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھا. کھاتے رہے اور دھاگے کو برابر دیکھ رہے, کب تک سفید نہ ہو تب تک فجر کی نماز ہو گئی. حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ میرا دھاگا تو سفید ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اتنے غصے کہ آپ کے سارے داغ آپ کے کھل گئے اور آپ نے فرمایا, ارے عدی تم نے تو آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے تکیے کے نیچے ملا دیا. کالے داغے سے مراد صبح کاذب ہیں اور صبح سفید داغے سے مراد صبح صادق ہیں. ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ میں تو رات کو آپ کی مجلس سے گھر پر گیا, میری بیوی سو چکی تھی, وہ تو روزے کی حالت میں تھی, اور میری بیوی سے مباشرت کر لی کیونکہ اس کا تو روزہ شروع ہو چکا تھا سونے کی وجہ سے دوسرے دن کا. اب میں کیا کروں, مجھ پر کفارہ ہے. تو روزے کے توڑنے کے 3 آپشن ہیں. اس کا کفارہ, ایک غلام کو آزاد کرو, 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو, شہرین متتابعین, اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 60 مسکین اطعام 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. آپ نے فرمایا غلام آزاد کر لو. تو حضور میں تو غریب ہوں, غلام آزاد کیسے کر سکتا ہوں, میں تو نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا ایک کام کرو, پھر 2 مہینے کے لگاتار 1 دن بھی اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا پھر آپ کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. کہ یا رسول اللہ ایک روزے میں ایسا ہوا ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزہ میرے بس کی بات نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ تیسرا آپشن ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہ یا رسول اللہ میں مدینے میں سب سے بڑا غریب ہوں, دوسروں کو کیا کھلاؤں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ میرے پاس پورا کھجور کا ٹوکرا ہے, آپ صحابہ کرام پر ہدیہ کر دے. آپ نے کہا وہ کہاں ہے کفارے والا. کہ نعم یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوں. کہا لے مدینہ منورہ کے 60 گھروں میں جا کر ایک کھجوروں کو تقسیم کر لے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ بھی تو ہے سب سے بڑا غریب میں ہوں, ایک کام کرو ایک کفارہ مجھے ہی کو دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہا جا یہ ساری کھجوریں تو لے لے, یہ صرف تیرے لیے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور میری امت کے لیے جائز نہیں ہے. یہ لاڈلی امت میرے بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رمضان کا مبارک مہینہ آیا, آپ نے کہا دیکھو میرے صحابہ کوئی آ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا, صحابہ نے یوں دیکھا کون آ رہا ہے. پھر آپ نے کہا دیکھو میرے صحابہ من یستقبلکم, کوئی آ رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا نزل الوحی, کیا وحی اتری؟ کہ لا. کیا دشمن آ رہا ہے؟ کہ لا. کہ کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یوں صحابہ کرام کے ساتھ رمضان کو متوجہ کیا کہ رمضان کا مبارک مہینہ میرے بھائیوں یہ مہینہ آ رہا ہے, یہ مہینہ عبادات کا مہینہ ہے, یہ مہینہ دعوت کا مہینہ ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں جس طرح ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں بہت بڑا عمل ہے.
رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ دعوت کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا، مکہ فتح رمضان میں ہوا۔ اب مدینہ منورہ سے اب بدر کے کنویں کے پاس جاؤ گے، وہاں لسٹ ہے، وہ سارے صحابہ 17 رمضان کو شہید ہوئے تھے۔ افطاری کے پہلے ان کی قبر بدر کے میدان میں بنی تھی۔ رمضان کا مبارک مہینہ میرے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کا مہینہ ہے۔ یہ سورت ہمارا پہلے وہ سورت ان کی مہینے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں مہینے کی ان کی 200 جماعتیں نکلتی ہیں، رمضان ان کی ایک مہینے کی 700 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری ترتیب بن جاوے۔ صرف جمعہ کو جماعت نہ نکلے، رمضان کے پہلے روزے کی جماعت، رمضان کے دوسرے روزے کی جماعت، ہم پوری ترتیب بناوے کہ ایک بالغ مرد ایسا ہو جس کا رمضان میں اللہ کے راستے میں وقت نہ لگے۔ جیسے ہمارے بڑوں نے فرمایا، ہماری مسجد و جماعت کے ذمہ دار قسم کے ساتھی رمضان میں کم سے کم 4 مرتبہ 3 مرتبہ 3 دن لگاوے۔ ایک مرتبہ تم نے 3 دن لگائے، پہلے عشرے کے شروع میں 10 ساتھی تمہارے ساتھ ہے، دوسری بار 10 ساتھی تمہارے ساتھ ہے، 40 ساتھیوں کا وقت آپ کے ساتھ لگ جائے گا، ان کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ نئے نئے لوگ اللہ کے راستے میں رمضان میں نکلتے ہیں، لوگوں کے قلوب نرم ہوتے میرے بھائی، رمضان میں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ 15 شعبان سے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی، لیکن رمضان کا پورا مہینہ ہماری مسجدوں کی ترتیب بنے۔ ابھی بارسنا اور رنوج کے علاقوں میں سے ترتیب بن گئی ہے کہ جن کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، بالکل بوڑھے، انہوں نے بھی کہا ہم اللہ کے راستے میں ہماری 3 دن کی جماعت جائے گی۔ پہلے روزے کی جماعت کی ترتیب بن گئی، دوسرے روزے کی جماعت کی ترتیب بن گئی، ایک مہینے کی ایک مسجد کی جماعتیں 40-42 جماعتیں بن چکی ہیں۔ پورے رمضان میں میرے خروج ہو رہا ہے، فجر کے بعد جماعت آ رہی ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں، مستورات کی جماعت رمضان میں نکل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، عرب کی گرمی کا روزہ تھا، بدر کا تقاضا آیا، صحابہ کرام کو مدینہ سے اٹھایا اور بدر کے تقاضے کو پکا کیا۔ 21 رمضان ہے، صحابہ روزے کی حالت میں ہے، فتح مکہ کا تقاضا آیا، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینہ سے مکہ پہنچے گئے اور اللہ نے مکہ کو فتح کیا ہے۔ 15 شعبان ہمارا اتوار کو ہمارا اجتماع کا دن ہے۔ کتنی جماعتیں پورے گجرات سے پورے ملک سے اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ ایک زمانہ تھا رمضان میں جماعتیں نکلتی تھی، کوئی گھر پر رمضان کرنا سمجھتا نہیں تھا، بوڑھے لوگ رمضان میں جماعتوں میں نکلتے تھے، جوان لوگ رمضان میں جماعتوں میں نکلتے تھے، ہر مسجدوں کی جماعت رمضان میں ہوتی تھی۔ آج ہم نے ترتیب بدل دی، رمضان کے بعد کی جماعتوں کی تاریخ ہم نے ڈالی۔ حالانکہ رمضان کا مبارک مہینہ جتنی یکسوئی سے اللہ کے راستے میں نکل کر عبادات ہوگی، روزہ ہوگا، تراویح ہوگی، مانگنا ہوگا، نفلی اعتکاف ہوگا، اللہ کا تعلق ملے گا، وہ گھر پر ہو نہیں سکتا۔ مقام پر تو اجر محدود ہیں، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اجر ہمارا بڑھ جائے گا۔ کتنی جماعتوں کی نکلنے کی برکت سے بنجر بستیوں میں تراویح زندہ ہوئی، رمضان کے روزے زندہ ہوئے، فرائض زندہ ہوئے، نماز پڑھنے والے پڑھانے والے زندہ ہوئے۔ اس سے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ 15 شعبان سے ہمارے ساتھ ایک تو ارادہ کرے، ہماری جماعت چاچا بہنوں کے اللہ کے راستے میں بنے، ہم اپنی افطاری و سحری کی محبت میں اللہ کے راستے کی محنت کو ہم نہ چھوڑے، ہم اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے، انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں آگے ترقی دے گا۔ اب اس کے لیے بتاؤ ماشاءاللہ 15 شعبان سے کون کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کرے بھائی، ہمت کرے ساتھی۔ کہاں سے بھائی؟ کیا نام ہے؟ ساتھی بیٹھے رہو بھائی، ساتھی ہمت کرے ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں جتنی جماعت ہے 15 شعبان سے لکھو بھائی۔ کون سی مسجد سے؟ عبدالرحمان، ماشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ اور نور حلقہ، یہ اپنے عبدالرحمان مسجد، اچھا محمدی حلقہ، اور کون سمیہ مسجد کی پوری جماعت ماشاءاللہ جاری ہے الحمدللہ۔ اور ساتھی بتاؤ بھائی، ہمت کرے ساتھی، کون سی مسجد کی جماعت ہے؟ یہ ووڑ کی جماعت ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائے گی رمضان میں 15 شعبان سے۔ تو ایک تو جماعت ہماری تیار ہے، شوکت مسیح کی جماعت 15 شعبان سے۔ اور بتاؤ ساتھی بھائی، جن کا ارادہ نہیں تھا اللہ نے دل میں بات ڈالی بھی ارادہ ہو، نفس ساتھی کھڑے ہو جاؤ کہ میں انشاءاللہ رمضان ایک مہینہ ملتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، یہ ہمارا اللہ کے راستے میں لگے گا، اجر تو بڑھے گا، یکسوئی سے ہمارا وقت گزرے گا۔
جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کے 11 مہینے اچھے گزریں گے. ہمت کر کے بتائے ساتھی, ارادے کریں ماشاءاللہ. جہاں جہاں سے جماعت تیار ہے وہ جماعت کے ساتھی بھی کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں جانے کے لیے. کرے ہمت ساتھی. ہر جگہ سے 15 سماج طلبہ کی جماعتیں بھی جا رہی ہیں اور بڑوں کی جماعتیں بھی جا رہی ہیں. ہر ضلع میں ہر مسجدوں کی جماعتیں الحمدللہ. ہمت کرے ساتھی. ہمارے پاس وہ 14-15 حلقے ہیں. میں ہمارا وقت یہاں بازاروں میں گزرتا ہے, اللہ معاف کرے. اتنا بڑا مبارک قیمتی دن ہمارا رمضان میں تو بازار میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اس کی جگہ پر ہم بازاروں میں رمضان میں گھوم رہے ہیں. اور عشاء کے بعد ایسی راتوں میں, جن راتوں میں اللہ کا قرب ملتا ہے, اللہ پہلے آسمان پر اللہ پاک پورے رمضان میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ندائیں لگتی ہے. کرے ہمت ساتھی کہ میں انشاءاللہ 15 شعبان سے میں تیار ہوں. رمضان کے بعد کی تشکیل دی 15 شعبان سے عثمان حلقے کی عائشہ مسجد کی جماعت ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور بتاؤ ساتھی, بہت سے حلقوں کی جماعتیں بے تیار ہیں. دل میں بانٹ ڈالے, ہمارا وقت رمضان اللہ کے راستے میں گزرے. میرا تو چاچا میرے کی جماعتیں 15 شعبان سے بایو نکلتی تھی الحمدللہ. لوگ 15 شعبان سے ہی نکلتے تھے جماعتوں میں. کرے ساتھی ہمت. اور کون سے حلقے کی جماعت ہے بھائی؟ الشفیع حلقہ ہے, محمدی حلقہ ہے. کب جا رہی ہے؟ اچھا 15 شعبان سے. کون سی مسجد کی جماعت ہے؟ عبد الواحد سے ماشاءاللہ. جی بدر مکی حلقہ ماشاءاللہ. اور بتاؤ ساتھی, مسجدوں کی جماعتیں بن رہی ہو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے رمضان میں. بتائے ساتھی. ابھی بہت حلقے پہ خالی بیٹھے ہیں. ہجرا حلقہ ہے, الفلاح حلقہ ہے. ہمت کرے ساتھی. دل پر بات بولے, دل پر تقاضے بولے. جو بات دل پر آئے گی انشاءاللہ وہ اثر کرے گی. ہمت کرے ساتھی. میرا سال پورا ہو چکا ہے. رمضان کے مہینے میں اسے میرے بغیر کمانے میں زیادہ توجہ نہ دے آدمی. یہ تو بخشش کا مہینہ ہے, یہ تو نیکیاں کمانے, نیکیوں کی کمانے کی سیزن کا مہینہ ہے. اللہ والے اپنی نظر کو بھی نہیں اٹھاتے. اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ساری خانقاہ رمضان میں آباد ہو جاتی ہے. چاروں طرف جماعتوں کی جماعتیں نکل رہی ہیں. جماعتیں آ رہی ہیں, جماعتیں جا رہی ہیں, جماعتیں پیدل چل رہی ہیں, مستورات کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں. جن لوگوں نے دل پر لیا اللہ نے ان کو آسان کیا ہے. کرے ہمت ساتھی. عید ہماری انشاءاللہ گھر پر ہوگی. کون کو ارادہ کرتا ہے بھائی؟ رمضان کے بعد کون کون تیار؟ رمضان کے بعد 4 مہینوں کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ ساتھی. رمضان کے بعد کے لیے ساتھی جہاں ہے بھائی کھڑے ہو جاؤ کہ میں رمضان کے بعد انشاءاللہ تیار ہوں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھائی کھڑے رہو. رمضان کے بعد کھڑے رہو. رمضان کے بعد کرے بولو. کھیر بھی کھا کے نکلو رمضان کے بعد. ہمت کرے ماشاءاللہ. اللہ کے راستے کے سوکھے ٹکڑے گھر کے مرغے مسلم سے بہتر ہیں. ماشاء اللہ اللہ قبول کرے. اور بھائی رمضان کے بعد اسمال کا منصوری عبد الحفیظ صاحب اسلائی مسجد نام کیا؟ آپ کا نام محمد اسلام. دیکھو رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارا پورا مجمع مسجدوں میں آتا ہے. ہم جن کی ملاقات میں پورا سال جن کے پاس نہیں جا سکتے وہ مجمع ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہمارے سامنے مسجدوں میں آتا ہے, چلتا ہے, لیکن ہم ان کی ملاقاتیں نہیں کرتے, ان پر ہم محنت نہیں کرتے. آئے بات سمجھ میں. اس لیے بھائی رمضان کا مبارک مہینہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ قید کر کے سمندر میں ڈال دیتا ہے, لوگوں کے قلوب نرم ہوتے ہیں, ایسے وقت میں
معاویہ کا ایسے وقت میں اپنی محنت کو بڑھانے کی میرے بھائی اور قربانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ پورا مجمع ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ کہ ہم رمضان کو صحیح وصول کریں گے انشاءاللہ. رمضان کو صحیح وصول کرنا ہے دعوت میں، عبادات میں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں. اب بتاؤ ماشاء رمضان میں کون اللہ کے راستے میں رمضان میں کم سے کم 3 مرتبہ 3 دن کون لگائے گا؟ کھڑے ہو کر نام کو کہ میں پہلے عصر میں بھی جاؤں گا، دوسرے میں کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر کہ میں رمضان میں کم سے کم 3 مرتبہ 3 دن لگاؤں گا. دیکھو جماعتیں بڑھ جائے گی آپ کی برکت سے. ہماری مسجدہ جماعت کا عملہ کھڑا ہو جائے کہ میں رمضان میں کم سے کم 3 مرتبہ 3 دن لگاؤں گا. دیکھو اللہ 1 دن لگاؤ گے 10 دن کا ثواب ملے گا. پورا رمضان آپ کو اللہ کے راستے میں جانے کا اجر ملے گا. میں گیا تھا 4-5 دن پہلے بڈالی میں، پورے مجمع نے کھڑے ہو کر نام دکھایا. کتنی بڑی تعداد رمضان میں 3 دن اور ان کی مکمل جماعتیں تیار ہیں کہ ہماری جماعتوں کے خاکے بن چکے ہیں ہمارے 3 جماعتوں کے. ہمت کرے ساتھی، ہم 2 مہینوں 2 مرتبہ جانے کے لیے 3 مرتبہ بھی اپنے اپنے حلقوں کے ساتھی ان کے نام لکھ لے ہوئے. مسجد اقصیٰ کے ساتھی کھڑے ہو جاؤ، بڑے مضبوط ساتھی ہیں. سارنی کے ذمہ دار، نور کے ذمہ دار، مکی کے، محمدی کے، ابراہیم کے اور ہمارا خیف اور ہمارا قاضی وہاں کے مسجد و جماعت کے ساتھی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے نا. دیکھو آپ لوگ ساتھی پہ لکھو فٹافٹ، کرو ہمت، دل میں لو. 3 مرتبہ صرف جانا ہے رمضان میں. ہم ہر مہینے میں 1 بار جاتے ہیں، رمضان میں صرف 3 مرتبہ جانا ہے. ہمت کرو. پہلے عصر میں جانا ہے، دوسرے عصر میں جانا ہے، تیسرے عصر میں جانا ہے. جتنے آپ لوگ جاؤ گے جماعتیں زیادہ بڑھے گی. ہمت کرے ساتھی. نام کیا؟ میں ایک تشکیل کے ساتھی دو طے کیے تھے، ایک طے کیا ہے مشورے سے. آپ کا نام؟ دوسرے دروازے باقی ہیں. اور محمد. اب بتاؤ میں 2 مرتبہ لگانے کے لیے کون تیار ہے کہ میں انشاءاللہ رمضان میں صرف 2 مرتبہ 3 دن جاؤں گا؟ آدھا مجمع کھڑا ہو جاؤ، آدھا مجمع کہ میں رمضان میں کم سے کم 2 مرتبہ 3 دن جماعت میں جاؤں گا. ہمت کرے ساتھی. بیٹھو مت بھائی، 1 مرتبہ تو ہمیشہ جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ گھر پر بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کہ کم سے کم میں 2 مرتبہ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر رمضان میں جاؤں گا. آپ کے ساتھ 30 ساتھیوں کا مجمع ہوگا، 30 کی زندگی بدلنے کا ذریعہ اللہ آپ کو بنا دے گا. بتاؤ بھائی 2 مرتبہ کم سے کم. بسم اللہ بسم اللہ. 2 مرتبہ کم سے کم کھڑے ہو جاؤ کہ آگے کا مجمع تو کھڑا نہیں ہوتا کہ جماعتیں ہیں. ہاں ہمت کرے ساتھی کہ ہم کم سے کم 2 مرتبہ 3 دن رمضان میں جائیں گے. ماشاءاللہ دیکھو عبید اللہ پر کھڑے ہوئے ہر خلقے کے ساتھی. سلیم بھائی دیکھا دے ماشاءاللہ اللہ قبول کرے. اور بھی ساتھی بتاؤ کہ رمضان میں کم سے کم 2 مرتبہ. حلقہ کون سا؟ لکھو نام. ہر ایک ساتھی اپنی اپنی ذمہ داری سے اور بھی اپنی مسجدوں میں جا کر محنت جاؤ. اپنی مسجد میں محنت کر کے ہمیں کم سے کم 2 مرتبہ، اگر دل میں ارادہ ہو جائے 3 مرتبہ، تو اس طرح پوری مسجد کی ترتیب بناؤ کہ ہم حلقے کی جماعت رمضان میں اللہ کے واسطے نہ بنانا، چندے کی جماعتیں. ہر مسجد کی جماعت رمضان میں زیادہ جمع بھی نہ ہو. میں مسجدوں والے ہر مسجد والے صرف اپنی مسجد کی فکر کریں کہ میرے مسجد کے اطراف میں 300 بالغ مردوں کی تعداد ہے. میں مسجد کا وہ نظام بناؤں کہ 300 بالغ مرد کا کم سے کم وقت اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن لگ جائے. یہ محنت کریں. زیادہ تم جڑو گے تو کام نہیں ہوگا. اپنی اپنی مسجدوں کو ٹارگیٹ بنا کر جتنے مسجد و جماعت کے ساتھیوں کی ترتیب بن جائے کہ آپ کون سے رمضان کے کون سے روزے کو جائیں گے. صرف جمعہ کو جانا ضروری نہیں ہوتا. رمضان کے مہینے میں پہلے روزے کی جماعت، دوسرے روزے کی جماعت، تیسرے روزے کی جماعت، یوں کر کے کم سے کم 8 جماعتیں 9 جماعتیں. میں تو کمزور سے کمزوری کی تشکیل کرتا ہوں، ورنہ ہر جگہ پر ایک مسجدوں کی جماعت کی 42 جماعتیں 38 جماعتوں کی ترتیبیں ہر جگہ پر بن چکی ہیں. اب بتاؤ رمضان میں کم سے کم 1 مرتبہ 3 دن کون لگائے گا؟ 1 مرتبہ. کھڑے ہو جاؤ. 1 مرتبہ لگانے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ گے کہ ان شاء رمضان میں کم سے کم 1 مرتبہ. ہم نے رمضان کے علاوہ نہیں لگا لیکن رمضان میں کم سے کم 3 دن لگائیں گے. وہی کھڑے ہوتے ہیں تو نئے نئے ساتھی کھڑے ہو. 2 مرتبہ جو کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے، 1 مرتبہ والے کھڑے ہوئے. 1 مرتبہ نہیں جاؤں گی، کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ کہ کم سے کم رمضان میں 1 مرتبہ تو کم سے کم وقت لگائیں گے. بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے بھائی، بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اپنے پورا مجمع ارادہ کر کے جاؤ کہ رمضان کو وصول کرنا ہے. اور جہاں 15 سامان کی جماعتیں جہاں ابھی کمی ہے، جماعتیں مکمل نہیں ہوئی،
محنت کر کے جماعتوں کو مکمل کر کے جماعت کی روانگی کی بات کر کے جماعتوں کو یہاں سے ماشاءاللہ روانہ کرے، جماعتوں کو رخصت بھی کرے، جماعتوں کا استقبال کرے، اور رمضان میں جتنی جماعتیں ہمارے مہمان بن کے آوے ان جماعتوں کو وصول بھی کرنا ہے، ان کو کام بھی سکھانا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور ان کا اکرام بھی ہمیں کرنا ہے۔ سب اس کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ۔ رمضان میں ساتھی فجر کے بعد سونے کے عادی ہوتے ہیں تو ہمارا مشورہ رمضان میں ختم نہ ہو جائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان الحمد للہ، سبحان الحمد للہ، لا الہ الا اللہ۔